اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس دلچسپ کہانی کو مکمل سننے کے لیے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میں کراچی میں رہتی تھی، میری پوری فیملی وہیں تھی، ہم دو بہنیں ہی تھیں اور میرے والد کو ہم دونوں کو کامیاب ہوتے دیکھنے کا خواب تھا، جس کی وجہ سے وہ خاندان کی مخالفت تک کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ بس ہم دونوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی یہ خواہش غلطی سے ہی صحیح انہیں رسوائی کی اس کھائی میں لے جائے گی جس سے نکلنا ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ وقت گزرتا رہا اور میرے کالج میں بہترین نمبر آنے پر مجھے اسکالرشپ ملی۔ میں بہت خوش تھی اور مجھ سے زیادہ بابا جان خوش تھے۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں اور مما کو پارٹی دی۔ میری دوست لاہور جا رہی تھی پڑھنے۔ میں نے بھی موقع دیکھ کر بات کر لی کہ مجھے لاہور جانا ہے۔ پہلے تو بابا جان خاموش ہو گئے، مگر پھر میری یونیورسٹی کے ڈھیروں تعریف کرنے پر مان گئے، اور یوں ایک دفعہ پھر پورا خاندان انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ جوان جہاں بیٹی کو اکیلے اتنی دور بھیج رہے ہیں۔ بابا جان چپ تھے، مگر مجھے کہیں نہ کہیں خوف تھا کہ وہ خاندان والوں کی باتوں میں آ کر میرے جانے کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ بس یہی خوف میری راتوں کی نیند اڑا چکا تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میرے جانے سے ایک رات پہلے بابا جان میرے پاس آئے۔ وہ بہت اداس تھے۔ وہ مجھ سے باتیں تو کر رہے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا ان کا دھیان کہیں اور ہے۔ وہ خود تو میرے سامنے تھے، مگر ان کا دماغ وہاں نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ جو بات پریشان کر رہی ہے وہ کر لے، تو انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور پھر جو وہ بولے اسے سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا میرے وجود میں جان نہیں ہے۔ وہ چلے گئے اور میں اس دروازے کو دیکھتی رہ گئی جہاں سے وہ گئے تھے۔ کیا وہ جو کہہ کر گئے تھے وہ سچ تھا؟ نہیں، وہ میرے بابا جان تھے، وہ مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہی سوچتے رات گزر گئی۔ صبح فجر کی اذان پر میری سوچوں کا محور ٹوٹا اور پھر میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، مگر پوری رات ایک ہی حالت میں بیٹھنے کی وجہ سے مجھ سے ہلا نہ گیا۔ پھر بھی بہت مشکلوں سے میں نے نماز پڑھی۔ دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے تو بابا جان کی کہی بات یاد آنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کافی دیر گزر گئی، میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ بہن اور ماں سے مل کر بھی میں بہت روئی اور پھر بابا جان کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک گئی۔ وہاں جا کر بابا جان نے مجھے سینے سے لگایا۔ تمہارے باپ نے سارا خاندان چھوڑا ہے تم دونوں کی پڑھائی کے لیے، میری لاج رکھنا بیٹا، وہ کہہ کر چلے گئے۔ میں آپ کی عزت پر ہاتھ نہیں آنے دوں گی بابا جان، میں نے انہیں جاتا دیکھ کر کہا، اور پھر ایک نئے راستے پر نکلی۔ وہ راستہ جس پر میں خوشی سے چلنے لگی تھی، مگر میں انجان تھی۔ وہ راستہ مجھے بہت دکھ دے گا۔ میں لاہور پہنچ گئی۔ ہر چیز تھوڑی لگ رہی تھی مجھے وہاں سیٹ ہونے میں وقت لگا۔ وقت گزرتا رہا اور میری یونیک کی پڑھائی مکمل ہونے میں بس چند ماہ تھے جب ایک روز ایک نے اپنی سالگرہ پر پارٹی ارینج کی، تو ساری کلاس کے اصرار کرنے پر میں نے بھی اس پارٹی میں جانے کا سوچا، اور یونی ختم ہونے پر میں اپنی دوست کے ہمراہ مال چلی گئی شاپنگ کے لیے۔ شاپنگ کی اور رات کو پارٹی میں شرکت کی۔ آدھی رات گزر گئی جب ایک لڑکی نے مجھے ایک ڈرنک دی جسے پی کر مجھے چکر آنے لگے۔ میں پریشان ہو چکی تھی، نہ جانے میں نے کیا پیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرے حواس کھونے لگے اور پھر میں کہاں بے ہوش ہوئی مجھے یاد نہیں، مگر جب مجھے ہوش آیا تو میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھی۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چادر نہ جانے کہاں تھی۔ وہاں اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں بہت روئی، شدت سے روئی۔ بہت مشکلوں سے خود کو سنبھالتی میں اپنے ہاسٹل پہنچی، جہاں میری دوست میرے لیے رو رہی تھی۔ دیکھتے ہی میرے گلے لگی اور کہا کہ کہاں تھی تم؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ وہ مجھ سے اور بھی کچھ پوچھ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے جسم پر موجود وہ چادر جو ہوٹل کے ہی کمرے سے ملی تھی وہ اتار دی، وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی۔ میں نے اسے خاموش نہیں کروایا۔ ابھی 2 منٹ ہوئے تھے جب ساتھ وہاں میرا ایک یونیورسٹی فیلو آ گیا۔ یقیناً وہ چلانے کی آوازیں سن کر پریشان ہوا تھا۔ وہ اندر آیا مگر مجھے دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ میں رونے لگی۔ میرے بابا کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ میں کیا منہ لے کر جاؤں گی؟ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میری دوست میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ بابا جان کی کالز آ رہی تھی، میں اٹھا نہ سکی۔ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے بہت سوچا اور واحد حل مجھے خودکشی لگا، جس پر میں نے عمل کیا۔ اس بار بھی میری جان پھر سے وہاب نے بچائی۔ اس بار وہ مجھ پر چلایا۔ میں نے اسے کہا میں گھر نہیں جا سکتی کیونکہ اب میرے پاس اپنے باپ کی عزت نہیں رہی اور کہیں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسی لیے میں خود کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ میری ساری باتیں سن کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔
میں پھر سے رونے لگی۔ اگلے دن وہ آیا تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ وہ میرے پاس بڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر جو وہ بولا مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جیسا وہ تھا؟ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور پھر مجھے لیے وہاں سے اپنے اپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ ہم دونوں ساتھ رہنے لگے۔ میں پریگننٹ ہو چکی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ مجھے اس بات پر کبھی کبھی حیرت ہوتی مگر میں خاموش ہی رہتی۔ کیا کہتی اسے جا کر، تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس دوران میری گھر والوں سے بہت کم بات ہو سکی۔ ایک روز بابا مجھ سے ملنے لاہور چلے آئے۔ میں ہاسٹل میں نہیں تھی۔ یہ جان کر بابا کو حیرت ہوئی کہ میں کہاں گئی۔ یوں ہی وہ مجھے کالز کرنے لگے اور وہ وقت آ گیا جب میرے بابا جان کا سر جھک گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر میری شادی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب نے بابا جان کو غلط کہا، وہ کس دل سے سنتے رہے اور پھر انہوں نے مجھ سے ہر تعلق توڑ دیا اور میں وہاب کے ساتھ رہنے لگی۔ وہاب نے پڑھائی ختم ہوتے ہی بزنس سنبھال لیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، تبھی سب ان پر انحصار کرتے تھے۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد مکمل طور پر بزنس وہاب کے ہاتھوں میں تھا۔ ہر چیز کے مالک تھے۔ ان کے باقی بھائیوں کو انہیں ہر چیز کا جواب دینا پڑتا تھا۔ وہاب کے سب سے چھوٹے بھائی کا رویہ وہاب سے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ میں نے یہ بات وہاب سے بھی کہی مگر انہوں نے ہنس کر ٹال دی۔ ایک روز میں کچن میں تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ اس قدر تیز دستک پر میرا دل خوف سے لرزنے لگا تھا مگر جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے وہاب کا چھوٹا بھائی غصے میں کھڑا تھا۔ کہاں مر گئی تھی آپ؟ کتنی دیر سے دروازے پر کھڑا ہوں، وہ غصے سے چلایا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی، تبھی وہاں سے وہاب کی چھوٹی بہن انیکا آ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس نے میرے چہرے پر خوف دیکھ کر اسے کہا، پھر اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارا کام ختم کیا اور چھوٹے بچے کے لیے دودھ بناتی اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب انیکا کے کمرے کے قریب سے گزرتے اندر سے وہاب کا نام سن کر رکی۔ ان کا بھائی غصے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر سننا چاہا لیکن اس کی بات سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے کیسے یہ سب کہہ سکتا تھا؟ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ شام تک بند رہی۔ انیکا نے مجھے بلایا مگر میں نہیں گئی۔ مجھے اب ان دونوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے 7 بچے ساتھ لگا رکھے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی باہر نہ چلا جائے۔ رات کو وہاب گھر آئے تو سیدھا کمرے میں آئے۔ میں ان سے لپٹ کر بہت روئی۔ وہ مجھے چپ کرواتے میرے رونے کی وجہ پوچھ رہے تھے مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں کیسے اپنے شوہر کے لیے وہ الفاظ ادا کرتی جسے سن کر میری حالت اتنی بری ہو رہی تھی۔ وہاب مجھے چپ کروانے لگے۔ اس وقت انہوں نے وجہ پوچھنی ترک کر دی تھی۔ میں روتے ہوئے سو گئی۔ اگلی صبح تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ وہاب سچ میں پریشان ہو گئے کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن ان کی پریشانی کم کرنا اس وقت میرے بس میں نہیں تھا۔ وہاب آفس بھی نہ گئے۔ اس دن وہ سارا دن میرے پاس رہے۔ اگلے دن میں کافی بہتر تھی مگر پھر بھی میں نے وہاب کو کمرے سے نکلنے نہ دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ وہ بات بھول گئی اور ویسے بھی گزرتے وقت کے ساتھ میرے دیور کا رویہ میرے شوہر سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کبھی اس سے خوف آتا اور اس کا رویہ مجھے منافقت لگتا مگر کہہ نہ پاتی اور کیا کہتی، کس سے کہتی؟ وہاب تو میری اس طرف سے سننے سے انکاری تھے۔ جب بھی میں ان سے اس بارے میں کہنے کی کوشش کرتی وہ میری بات کو میرا وہم کہہ دیتے اور ہنس کر ٹال دیتے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہی ہے، تبھی میں نے اس بات پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ میرے 8 بچے تھے اور 9واں میرے پیٹ میں تھا جب ایک روز وہاب کی اچانک وفات ہو گئی۔ ان کا حادثہ ہوا تھا اور حادثہ بہت برا تھا۔ میں تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میرے بچے کہاں ہیں مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میرے شوہر کی وفات نے مجھے بے جان کر دیا تھا۔ ایک حالت ویسی تھی اور دوسرا اتنا بڑا صدمہ میری بس میں سنبھالنا نہیں تھا۔ میں دن رات روتی رہتی۔ ایک ہفتہ گزر گیا جب میرے دیور نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سمجھایا کہ میں یہ سوگ چھوڑ دوں۔ میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ذرا دکھ نہیں تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے ابھی اپنے بڑے بھائی کو کھویا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اس کی ناقابل برداشت حرکت پر ہوش میں آئی۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ میرے وجود میں جیسے بجلی کی سی رفتار آئی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اس سے دور ہوئی۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔
میرا دل تو پہلے ہی دھڑکنا بھول گیا تھا، اس بات پر جیسے مردہ دل پر کسی نے خنجر چلایا ہو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے چلا کر پوچھا، مگر میری آواز نے حلق سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اسے اس کی اس پیشکش پر تھپڑ مارا تو گال پر ہاتھ رکھتا ہوا ہنسنے لگا، اور پھر شام کو اس نے ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکال دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے میری نہ سنی، اور یوں میں گھر سے بے گھر ہو گئی۔ اپنے یتیم بچوں کو لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں لے کر جا سکتی اپنے بچوں کو، اس لیے وہیں انہی کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ رات ہو گئی، میں نے اپنے بچوں سمیت وہ رات وہیں سڑک پر گزاری۔ حیرت تھی، کسی نے ہماری مدد کرنے کی کوشش نہ کی۔ بہت مشکلوں سے رات گزری تھی، ساری رات میں سو نہ سکی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ اگلے دن بھی میں وہیں بیٹھی رہی۔ 2 دن ہو گئے، نہ روٹی کھائی اور نہ ہی کسی اپنے کو ترس کھاتے دیکھا۔ بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگے، میں انہیں دیکھتی تو مجھے وہاب کی یاد آتی، کیسے وہ اپنے بہن بھائیوں پر یوں پیسہ پانی کی طرح برساتے تھے، اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ میری ایک نہ سنتے۔ میں تھک ہار کر چپ ہو گئی تھی۔ آج مجھے وہ شدت سے یاد آ رہے تھے، وہ جنہیں ایک لمحہ ناراض نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ان کے بچوں کو در در کی ٹھوکروں پر چھوڑ چکے تھے۔ کتنی بے حس ہے یہ دنیا، کسی کا احسان یاد تو کیا رکھے گی، یاد کروانے پر مانتی تک نہیں ہے۔ میں نے سوچا ان سے کچھ پیسے لے لیتی ہوں، کچھ دنوں کا گزارا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے دروازے پر دستک دی تو دیور باہر آیا۔ کیا چاہیے؟ اس نے بیزاریت سے پوچھا۔ کچھ پیسے، میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیسی اذیت تھی، اپنے ہی گھر کے دروازے پر فقیر بنی کھڑی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، فقیر بھی بننا پڑے بن جاتی ہے۔ میں بھی بن گئی۔ اس نے جیب سے چند نوٹ نکال کر میری طرف یوں اچھالے جیسے میں سچ میں فقیر ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کیسی آزمائش تھی، میں سمجھ نہ سکی۔ میں دوپہر تک اپنے بچوں کو کھانا کھلا چکی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک آدمی چاول بیچ رہا تھا، میں نے وہی لے کر بچوں کو دیے تھے۔ میں وہیں گلی کے کارنر پر بیٹھ گئی۔ جب وہاں سے دیور گزرتا ہوا میرے پاس آیا، تمہیں اب بھی کہہ رہا ہوں مجھ سے شادی کر لو، اچھی رہو گی، چھت مل جائے گی اور ان بچوں کا بھی خیال کر لوں گا، اس نے بہت آہستہ سے کہا۔ میں نے منہ موڑ لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ تمہارے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں میں، وہ بھائی جس نے تم سب کو سنبھالا، وہ بھائی جس کے ٹکڑوں پر تم سب پلتے رہے ہو۔ تمہیں تو اتنی شرم نہیں کہ تمہارے اپنے بھائی کی قبر کی مٹی بھی گیلی ہے۔ میں نے غصے سے کہتے اسے دیکھا، آخر میں رونے لگی۔ میری بے بسی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس گھر جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد وہاں سے امام صاحب کا گزر ہوا۔ وہ ہماری ہی مسجد کے امام تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر وہاں میرے پاس آ گئے اور 2 قدم دور کھڑے ہو گئے۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے ان کے سوال پر انہیں دیکھا۔ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو جانتے تھے۔ میں ان کے گھر اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑنے اور لینے جاتی تھی، تبھی وہ میرا نام جانتے تھے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تو وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولے، میں آج سے تمہارے بچوں کا وارث ہوں، بس تم رات مسجد میں میرے ساتھ رہو گی۔ میں ان کی بات سن کر چونک گئی۔ مجھے شدید حیرت نے گھیر لیا۔ وہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اتنے معزز انسان ہو کر ان کا یہ بات کہنا مجھے سمجھ میں نہ آیا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا وہ بھول چکے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، یا وہ اپنی نوکری بھول چکے تھے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شام ہو رہی تھی، بچوں کو پھر سے بھوک لگنے لگی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا اور پھر گہری سانس لیتی ان کی بات مان گئی۔ رات ہوتے ہی بچوں کو مولوی کے گھر چھوڑا اس کی اجازت سے، اور پھر خود مرے قدموں سے مسجد کی جانب جانے لگی۔ کیا ہونا تھا وہاں؟ کیوں مجھے بلایا گیا تھا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے اور جواب کوئی نہیں تھا۔ میں مسجد کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مسجد بالکل خالی تھی۔ عشاء کی نماز ہوئے بھی 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا۔ کسی انسان کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مسجد خالی دیکھ کر میری جان نکلنے لگی۔ میں نے مشکل سے قدم گھسیٹے اندر داخل ہوئی۔ ابھی اندرونی حصے میں جاتی جب مجھے اندر سے امام صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ یہ کہ وہ کسی سے بات کر رہے تھے، مگر مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی، تو میں نے قدم آگے لیے اور مسجد کے اندرونی حصے میں بنے کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے اندر کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ میں دوسرے شخص کی آواز سن کر چونک گئی، کیونکہ وہ دوسرا شخص میرا دیور تھا۔ میں جیسے ان کی باتیں سن رہی تھی، میری سانس اٹکتی جا رہی تھی۔ مجھ سے وہاں کھڑے رہنا محال تھا، اسی لیے میں نے واپس جانے کا سوچا۔
ابھی میں ایک قدم واپسی کے لیے نکلنے ہی لگی تھی جب سماعت سے ٹکرانے والے لفظوں نے میرے قدم پتھر کر دیے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے قدموں میں جان نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں بلکہ خنجر تھے جو میرے دل پر اتر رہے تھے۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے قدم واپسی کے لیے اٹھانے شروع کیے۔ میں چند قدم ہی چلی تھی، کان جیسے بند ہونے لگے تھے۔ شوق سے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ انسان بھائی ہو کر یہ حرکت کیسے کر سکتا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے اب مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پتھر ہوئے قدموں سے جان نکلنے لگی، بے جان ہوتے قدم لڑکھڑانے لگے تو گرنے سے بچنے کے لیے میں نے دیوار کا سہارا لیا اور بہت مشکل سے چلنے کی کوشش کرتی وہاں سے نکلنے لگی۔ جب میرے کانوں میں وہ الفاظ پڑے جنہیں سن کر میرے حواس مکمل طور پر کھو گئے اور میں وہیں لڑکھڑا کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو میں مسجد کے امام کے کمرے میں تھی اور میرے پاس امام مسجد کی بیوی بیٹھی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکی۔ درد بہت تھا۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو مجھے اپنے بچے کا خیال آیا۔ میرا بچہ وہ ٹھیک ہے نا؟ میں نے ڈر اور خوف سے پوچھا۔ جی ہاں، تمہارا بچہ ٹھیک ہے، شکر ہے تم پیٹ کے بل نہیں گری تھی۔ ان کے کہنے پر میرا سویا دماغ جاگنے لگا تھا اور پھر مجھے سب کچھ یاد آتا رہا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تم تھوڑی دیر سکون کرو، میں آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ میرے دماغ میں پھر سے وہی باتیں چلنے لگی جو میں نے مسجد میں سنی تھی۔ دیکھیں امام صاحب، اگر آپ میرا کام کریں گے تو میں آپ کو منہ بولی رقم دوں گا۔ آپ اسے غلط طریقے سے چھیڑیں، اسے تنگ کریں تاکہ وہ مجبور ہو کر مجھ سے شادی کر لے۔ دیور نے لالچ دینے والے انداز میں انہیں کہا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، کسی کی بیٹی کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ وہ جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے تھے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ یہ مسجد میری ہے، میں یہاں سے آپ کا دانا پانی بند کروا سکتا ہوں، آپ کو یہاں سے نکال بھی سکتا ہوں، اسی لیے میرے خلاف جانے کی کوشش مت کرو۔ لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ 2 دن تک میری طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں سے جانے کی ضد کی تو امام صاحب کی بیوی نہ مانی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری حالت در در کے دھکے کھانے کے قابل نہیں ہے اور بات بھی ان کی ٹھیک تھی۔ میں شام کو صحن میں تھی جب وہاں مسجد کے امام آئے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی تو وہ بولنے لگے۔ ان کی باتیں سن کر میں واپس تخت پر بیٹھی۔ یہ زندگی کا کون سا حصہ تھا جو ہر قدم پر مجھے دکھ دے رہا تھا، آزما رہا تھا؟ میں کیا کرتا بیٹی؟ میں مجبور ہو گیا تھا۔ میری چھوٹی سی بچی اس نے اغوا کروائی تھی۔ اگر میں اس کی بات ٹال دیتا تو میرے ساتھ وہ غلط کرتا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی نہ مانی تو وہ میری بیٹی کو غائب کروا دے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کو وہ آفر دی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں خاموش تھی یا شاید میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا تو یہاں لے آیا۔ آپ فکر مت کریں، میں نے اسے جیل بھجوا دیا ہے۔ دوست کی مدد سے میں نے FIR کٹوائی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ شرمندہ کھڑے تھے۔ آپ کے شوہر کا قتل ہوا ہے بیٹا، جو آپ کے اسی دیور نے کروایا ہے۔ ان کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ میں پھٹی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے آ کر دروازہ کھولا تو اندر آنے والی ہستی کو دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی۔ ہاں، وہ میرے بابا جان تھے۔ انہوں نے باہیں پھیلا دی، ویسے ہی جیسے بچپن میں پھیلاتے تھے۔ میں ان کے گلے لگ گئی اور روتی رہی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں وہاب نے راضی کیا تھا۔ وہ تب سے اب تک کوشش کرتا رہا تھا۔ میرے بابا جان مجھے لیے گھر چلے گئے۔ مجھے معاف کر دو حسنہ، میں نے ہر جگہ تم دونوں کا ساتھ دیا، ساتھ کھڑا رہا، مگر جہاں تمہیں میری ضرورت تھی میں نے وہاں تمہیں چھوڑ دیا۔ غصہ عقل کھا جاتا ہے، یہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ میری عقل بھی میرے غصے نے کھا لی تھی۔ تبھی اپنی جان سے عزیز بیٹی کو خود سے دور رکھا۔ بابا جان نے نم آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ میں ان کے گلے لگ گئی۔ میرے دیور نے یہ سب دولت کے لیے کیا تھا۔ اسے اس جرم کی سزا میں عمر قید ہوئی۔ میرے شوہر کا کاروبار، جائیداد، سب کچھ میرے بچوں کو مل چکی تھی۔ دیور کو اس کا لالچ لے ڈوبا تھا۔ لالچ بری بلا ہے، یہ شاید اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ لالچ آگ کی طرح انسان کو جلاتا ہے اور پھر راکھ کر دیتا ہے۔ اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ بابا جان کہتے تھے لالچ کرنے سے انسان ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے جو پاس ہے اسی پر شکر کرو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔